ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے جوابات ہمیشہ دل کے بہت قریب رہتے ہیں اور دل کرتا ہے ان کو ماننے کو، سننے کو، اور بالکل دل نہیں کرتا آپ کی بات کو ٹوکنے کو، لیکن وقفے کے لیے ہمیشہ ہمیں جانا پڑتا ہے، یہ بھی مجبوری ہے۔ ابھی آپ سے ہمارا آج کا دوسرا سوال جو گجرات سے عبد الباسط صاحب کی طرف سے موصول ہوا ہے، اور یہ ایک صوتی پیغام ہے، آئیے یہ پیغام سنتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ رویہ بہت سے لوگوں میں دیکھنے میں ملتا ہے جو سو کارڈ صوفی ہوتے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں اچھے برے لوگ ہر شعبہ زندگی میں رہے ہیں۔ تجارت میں ایماندار تاجر بھی موجود ہیں، اور بہت سارے غلط کاروبار کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، منافع خوری کرنے والے، اور ملاوٹ اور دیگر جتنی قباحتیں ہیں۔ اسی طرح علماء میں بھی کوئی علماء حق ہوتے ہیں، کوئی علماء سو ہوتے ہیں۔ سیاستدانوں میں بھی اسی طرح، پانچوں انگلی ایک جیسی نہیں۔ تو اسی طرح یہ اللہ والوں کے روف میں بھی کئی بہروپیے شامل ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المعجوشی میں تفصیل سے بیان کیا کہ ان جعلی لوگوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حق بھی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو خالص اور اصل لوگ ہیں ان کے لیے برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، مخلوق کی طرف سے پیار بھی اور چاہت بھی ہے۔ تو وہ پھر ان سارے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ روپ جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں۔ تو اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کافی، انہوں نے بھی اس حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کا مطمع نظر محض جو ہے وہ دنیا داری ہے، کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلی میں گوزرے دل کے ویسے چادر زہر۔ تو اب دیکھیں، نماز جیسا عمل قرآن پاک میں یہ میرے خیال چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ 700 سے زیادہ دفعہ اللہ کریم نے حکم دی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو اور 7,000 سے زیادہ حدیث ہیں، اور سارے صحابہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام اہل بیت اتحاد، اور ساری امت کا اس پہ اجماع ہے۔ سرکار کے متعدد اس کے اوپر احکامات ہیں، الصلاۃ عماد الدین، فمن قامها فقد قام الدین، فمن ہدمها فقد ہدم الدین۔
یہ دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے اپنا دین قائم کر لیا، جس نے اس کو اگنور کر دیا، ڈھا دیا، اس نے گویا کہ دین ہی ڈھا دیا۔ اللہ، اور یہ بھی ہے کہ کلمہ طیبہ ایک دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اللہ رسول کا پیروکار ہوں، اس کا حکم ماننے والا ہوں۔ تو اس کی دلیل یہ نہیں کہ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے یا محمد علی ہے، اس کا ثبوت فرمایا 5 وقت کی نماز۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی اس کا اللہ سوال کرے گا وہ نماز ہوگی، یہ بھی حدیث شریف ہے۔ تو بہرحال اس کے جو دلائل ہیں وہ بے حد و حساب ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک ہے ایسا ٹرینڈ ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جو عمل سے جان چھڑاتے ہیں اور شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ایسے درویش جو ہے یا ملنگوں کے پاس جانا پسند کرتے ہیں جو ان کا وہ لاٹری نکلوا دیں، ان کا نامی بانڈ جو ہے وہ نکل جائے، کوئی اور دنیاوی فائدے جائیں ان سے حاصل ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز، روزہ اور دیگر احکامات شریعت یقیناً امام ربانی مجدد الوصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1 تو علم دین حاصل کرنا کافی محنت طلب کام ہے، اس کو سیکھنا، سمجھ جانا کہ یہ سچائی ہے، جب پتہ چل جائے تو پھر اس پہ عمل کرنا پھر یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو وہ مشقت سے بچنا چاہتے ہیں دنیا داری کے معاملات کی وجہ سے، وہ اسی میں۔ تو ان لوگوں نے بھی جو اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کئی اپنے دلائل وغیرہ جو ہیں وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، اور وہ اپنے دلائل کوئی دنیاوی کوئی دائیں بائیں کر آ کے ساری قرآن کی آیات، ساری سرکار کی حدیث، دیکھیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا جسم حسین سخیدہ تیرا نال پر ہوتا تے پھر بھی سید ریت تتی تھے نیت نماز کھلوتا۔ سرکار نے فرمایا سلو کما رہی تو مونی وسلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے ہی تم بھی پڑھو۔ آپ نے تو جسم کے ساتھ ساری پڑھی، یہ دل والی نماز، دل والے حج جو ہے یہ بس کہ مغالطہ ہے، اور اللہ رسول کے احکامات جو ہے اس کو نہ سمجھنے کی طرف اشارہ ہے۔ اب کیونکہ جنہوں نے سوال کیا ان کے والد صاحب کا معاملہ ہے، تو کوئی ضروری نہیں نماز، بعض اور بھی قباحتیں ہیں، مثلا انسان گھر میں دیکھتا ہے، چلو اسے نماز تو ایک پہلو ہے، ایک بھائی ہے، دوست ہے، عزیز ہے، اس کو نشے کی عادت پڑ جاتی ہے، اب وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، جس وقت سمجھانے کی ضرورت تھی ماں باپ نے تھوڑا سا اگنور کر دیا، توجہ نہیں دی، اب پانی سر سے گزر گیا، اب کیا کریں؟ اولاد میں سے یا عزیزوں میں سے کوئی جو ہے وہ جوے کی لت میں پڑ جاتا ہے، کوئی حرام خوری کا عادی ہو جاتا ہے، کوئی سودی کاروبار میں چلا جاتا ہے، کوئی پکا جو ہے وہ راشی ہو جاتا ہے، بعض جھوٹے ہو جاتے ہیں، بعض فراڈی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا، خاندان کا، ملک و قوم کا سابقہ امیج ہی وہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو کئی امور بد ہیں۔ اب میں اور آپ یا جو قریب رہنے والے ہیں ان کا دل کڑتا ہے، اور بعض ماں باپ تو اتنے ازوردہ ہوتے ہیں بیچارے رو رو کے ان کا حال برا حال ہو جاتا ہے، اور بعض ناسمجھ اپنے ہی شوز اتار کے سر پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو، کوئی خدا کا خوف آئے، حیا آئے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ اپنے جوتے اپنے سر پہ مار رہے ہیں، ہم کوئی خدا خوفی کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پیش نظر ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ لاہ و لب میں جانے کی بجائے ہمارا عزیز یا دوست یا کوئی رشتہ دار جو ہے ہم اس کے راہ راست پہ لائیں۔ اصل تو عمل یہی ہے نا۔ سرکار کا فرمان ہے، اے علی اگر تیری کوششوں سے کوئی ایک بندہ بھی برائی چھوڑ کے ہدایت کی طرف آ جائے تیری بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو یہ تبلیغ ہے، اس کے لیے حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کے دین کے طرف بلاؤ حکمت سے، دانائی سے، اچھی نصیحت سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ کرو، اور اگر مجادلہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی کوئی سر پھٹول کام نہ ہو کہ تینوں مینوں تک نوبت آ جائے، حکمت کے ساتھ۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جہلاء ان سے ہم کلام ہو یا وہ ان سے کلام کریں پھر بھی وہ سلامتی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر جو ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے،
اس کے لیے بزرگوں نے کیونکہ دعا کا انہوں نے ہمیں کہا کیونکہ دعا بتائے. آیت الکرسی جو ہے یہ زبردست وظیفہ ہے. اگر عصر اور مغرب کے درمیان 21 دفعہ آیت الکرسی پڑھی جائے باوضو ہو کے ایک پاک مسلح پہ قبلہ رخ ہو کے، اس بندے کا تصور کریں جس میں کوئی قباحت ہے، بے نماز ہے یا روزہ روزے توڑنے والا ہے یا کوئی نشہ کرتا ہے یا جوا کھیلتا ہے یا کوئی برائی ہے، بلکہ بعض کا ہوتا اپنے اندر بھی کئی کمزوریاں ہوتی ہیں، انسان چاہتا ہے نکل جائے، پھنس جاتا ہے، تو وہ ایک کپڑا صاف پاک ہاتھ میں لے لے اور آگے کوئی پاک شے رکھ لے یا زمین پاک ہے تب ٹھیک ہے، کوئی برتن ایسا رکھ لے تو پڑھنا شروع کر دے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وہو العلی العظیم. یہ پڑھتا جائے اور وہ کپڑا صاف جو ہے نا اس برتن پہ یا وہ پھیرتا جائے، یہ سمجھے کہ میں اپنے دل پہ اگر اپنے لیے کر رہا ہے یا اپنے بھائی یا والد کے دل کے اوپر، وہ جس طرح شیشے کو صاف کرتے ہیں میں دل کے شیشے کو صاف کر رہا ہوں، وہ میل کو چہل اتر جائے، وہ دل پاک ہوتا چلا جائے. 21 دفعہ پڑھے اور اسی طرح پڑھتا رہے عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں. سونے میں تیرے اس پاک وظیفے کا وسیلہ لے کے آ گیا، اب اس کی برکت سے تو بڑے بڑے جنات کو دفع کر دیتا ہے، بڑی بڑی قباحتیں دور ہو جاتی ہیں، تیرا کرم ہر طرف سے شامل حال ہو جاتا ہے، ہر شے تیرے قبضہ قدرت میں ہے. پڑھتا جائے کپڑا پھیرتا جائے، پڑھتا جائے کپڑا پھیرتا جائے، جیسا شیشے کو صاف کر رہے ہیں یا جس طرح صابن اور صرف لگا کے کپڑے کے اوپر برش پھیرتے ہیں، اس طرح میں یہ پھیر رہا ہوں، اس کے دل کو صاف کر رہا ہوں، کھرچ رہا ہوں، صاف کرتا ہے. تو یہ امید ہے کچھ دن آپ یہ عمل اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اور اللہ اس پاک کلام کے صدقے اور ہم نے جو ساتھ منت راہ زاری وہ کر رہے ہیں اس کے صدقے سے اللہ اس کا دل ہدایت کی طرف پھیر دے گا. عصر مغرب کے درمیان اگر ایسا وقت میسر نہ ہو تو کسی بھی وقت میں ذرا تخلیہ ہو، سکون ہو تو انسان بیٹھ کے یہ عمل کرے. ایک تو یہ ہے بڑا آزمودہ یہ نسخہ ہے. اپنا قلب اگر کوئی کمی بیشی ہے دل میں معاملات ہے وہ بھی اللہ صاف کرے گا، اور یقیناً جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ اس کے قلب کو بھی پاک اور صاف کرے گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی کرو. تو جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پہلا اس بندے کے حق میں قبول کرتا ہے پھر دوسرے کے لیے. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جواب ہے کہ اے سب کے لیے ہدایت کی راہیں کھولنے والے، میرے لیے بھی ہدایت کی راہیں کھول دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین یہ تھے آپ کے آج کے سوالات. ہمیں آپ کے اگلے سوالات کا انتظار رہے گا. اگر آپ کے دل میں بھی الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر نمایاں ہونے والے تمام لنکس پر اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے، ہماری ٹیم کو اور پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو آج کے لیے دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.